بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج جس حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے امامت کا بیان. پی ڈی ایف سب کو ملی کیا؟ پی ڈی ایف شیئر نہیں کیا ہے؟ دیکھو پی ڈی ایف میں بھیج رہا ہوں گروپ کے اندر. اردو پی ڈی ایف ہے، رومن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اردو پی ڈی ایف ہے، اپنی پی ڈی ایف میں آپ لوگ دیکھتے رہیں. تو آج جس حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ امامت کا بیان ہے. یہ مطلب امامت کرانے کے لیے نہیں ہے نا، اس میں عقیدے سے متعلق باتیں ہیں. مسجد والی امامت یہاں پہ نہیں ہے کہ پتہ چلا کہ آج کے کورس میں امامت کرنا سکھایا جائے گا. ٹوٹل سوالات جو ہیں وہ 23 ہیں، 23 سوالات. دیکھیں، سب سے پہلا سوال، امامت کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ ٹھیک ہے، اب یہ بھی امامت ہی تو ہے جو مسجدوں میں ہو رہی ہے، لیکن ہمیں جس امامت پہ بحث کرنی ہے وہ یہ امامت نہیں ہے. امامت کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ جواب نمبر 1، امامت کی 2 قسمیں ہیں، امامت صغرا، امامت کبرا. یہ 2 قسمیں ہو گئی. اچھا ایک بات یہاں بتا دوں، سوال جواب کے بعد میں حوالہ نہ رہے کتاب کا کسی تو وہ سمجھ جائیں وہ بہار شریعت میں ہے، اور جو بہار شریعت سے ہٹ کر کے لیا گیا ہے نا اس میں سوال جواب کے بعد میں نے حوالہ ڈال دیا. کہاں حوالہ ڈالتے بیٹھتے تھے. اس لیے بہار شریعت میں امامت کا جو بیان ہے وہاں پر وہ سب آپ کو مل جائے گا. تو امامت کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 2. کون کون سی؟ امامت صغرا، امامت کبرا. سوال نمبر 2، امامت صغرا اور امامت کبرا سے کیا مراد ہے؟ موبائل نہیں ہے؟ دیکھو اپنے موبائل میں. امامت صغرا اور امامت کبرا سے کیا مراد ہے؟ یعنی امامت صغرا کسے کہتے ہیں اور امامت کبرا کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ امامت کی یہی 2 قسمیں ہیں. جواب نمبر 2، امامت صغرا سے مراد نماز کی امامت ہے. اسی کو کہتے ہیں چھوٹی امامت. امامت صغرا ہے نا، یہ مسجد والی امامت ہے، یہ نماز کے بیان میں آئے گی بہار شریعت میں. یہاں ہمیں جو بحث کرنی ہے وہ امامت کبرا، بڑی امامت، بڑی مسجد کی نہیں، یہ الگ ہی ہے، یہ ہے نا. دیکھیں اسی جواب میں ہے امامت کبرا یعنی امامت صغرا سے مراد تو نماز کی امامت ہے، چاہے وہ کسی بھی مسجد کی ہو، مسجد نبوی شریف کی ہو، مکہ شریف کی ہو، بیت المقدس کی ہو، کہیں کی بھی ہو. نماز کی جو امامت ہے وہ امامت صغرا ہے. اور امامت کبرا سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ ہے.
حضور کی نیابت مطلقہ ہے، جو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت سے مسلمانوں کے تمام امور دینی و دنیاوی میں حسب شرع تصرف عام کا اختیار رکھے، یعنی ایسی امامت جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہو، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں وہ دین کو سنبھالنے والا ہو، اور دین ہو یا دنیا ہو تمام معاملات میں شریعت کے حساب سے عام پاور رکھے ہو، پورا اختیار رکھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امامت کبریٰ۔ جیسے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی خلافت تھی، صدیق اکبر بھی امام ہے لیکن امامت کبریٰ والے، مسجد کے نہیں۔ جیسے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی خلافت اور غیر معصیت میں اس کی اطاعت تمام جہان کے مسلمانوں پر فرض ہو، یعنی غیر معصیت نافرمانی کے علاوہ میں، بھائی انبیاء صرف معصوم ہے نا، باقی تو کوئی معصوم نہیں ہے۔ بھائی آج اگر کوئی خلیفہ بن جائے مسلمانوں کا، یہاں خلیفہ سے مراد کسی کا خلیفہ نہیں، یہاں خلیفہ سے مراد یہی خلافت امامت، کہ پورے مسلمانوں کا، دنیا بھر کے مسلمانوں کا اگر کوئی خلیفہ بن جائے تو پورے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کی پیروی کریں نافرمانیوں کے علاوہ میں، یعنی اگر وہ کوئی غلطی کرے گا تو اس میں پیروی نہیں کی جائے گی۔ تو اس امامت کو کیا کہتے ہیں؟ امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ صغریٰ تو یہ نماز والی ہے، وہ امامت کبریٰ ہے۔ سوال نمبر 3، امامت کبریٰ کے امام کی کیا شرطیں ہیں؟ مسجد والی جو نماز ہے اس کی تو شرطیں ہیں، وہ نماز کے بحث میں آئے گی۔ امامت کبریٰ یعنی ایسا امام، اس کی کیا شرطیں ہیں؟ جواب، اس امام کے لیے مسلمان آزاد، عاقل، بالغ، قادر اور قریشی ہونا شرط ہے۔ مسلمان ہو، آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو۔ جب یہ خود غلام رہے گا تو کسی پہ حق تصرف کیا رکھے گا، پاور کیا رکھے گا؟ عاقل، عقل مند ہو، بالغ ہو، قادر ہو، قدرت رکھنے والا ہو، اور قریشی ہو۔ قریشی سرکار کا قبیلہ جو قبیلہ قریش ہے، اس قبیلے سے اس کا تعلق ہو، اس قبیلے سے اس کا تعلق ہو۔ اب قبیلہ قریش جو ہے نا، اس میں کئی خاندان ہیں۔ صدیق اکبر کا جو خاندان ہے وہ بھی قبیلہ قریش سے ہے، فاروق اعظم کا جو خاندان ہے وہ بھی قبیلہ قریش سے ہے، یعنی ایک قبیلے میں کئی کئی خاندان ہوتے ہیں۔ اب قبیلہ قریش میں ایک خاندان بنو ہاشم کا ہے، اور یہ بنو ہاشم خاندان کس کا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے بنو ہاشم، اس کا تعلق کس سے ہے؟ قبیلہ قریش سے ہے۔ قبیلہ قریش کی اور بھی جو ہے خاندان ہیں، کسی خاندان سے صدیق اکبر ہیں، کسی سے فاروق اعظم ہیں، کسی سے جیسے حضرت عثمان غنی بنو امیہ سے ہیں۔ بنو امیہ خاندان کس سے؟ قبیلہ قریش سے۔ تو قریشی ہونا بھی کیا ہے؟ یہ شرط ہے۔ ہاشمی ہونا، علوی ہونا، معصوم ہونا امامت کی شرط نہیں ہے۔ ان کا یعنی ہاشمی، علوی اور معصوم ہونا، ان کا شرط کرنا یہ روافظ کا مذہب ہے۔ روافظ کہتے ہیں امامت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہاشمی بھی ہو اور علوی بھی ہو، یعنی یہ شرطوں کے ساتھ ساتھ میں ہاشمی بھی ہو کہ سرکار کے خاندان سے ہو، قبیلہ صرف نہیں چلنے والا، ہاشمی بھی ہو، علوی بھی ہو، معصوم بھی ہو۔ اب یہ شرطیں وہ کیوں لگاتے ہیں پتہ ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ برحق امراء مومنین، کیا کر رہے ہو یار؟ برحق امراء مومنین خلفائے ثلاثہ ابو بکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی رضی اللہ عنہم کو خلافت سے جدا کر دے، یعنی وہ ہاشمی ہونا اور علوی ہونا اور معصوم ہونا، یہ ان تینوں کی شرطیں اس لیے لگاتے ہیں تاکہ وہ جو تینوں خلفاء ہیں نا حضرت علی سے پہلے، وہ الگ ہو جائیں، کیونکہ ان تینوں کا تعلق ہاشم خاندان سے نہیں ہے، صرف حضرت علی کا تعلق ہاشم خاندان سے ہے، کیونکہ حضرت علی حضور کے خاندان سے ہیں۔ تو وہ ہاشمی کی شرط یہ روافظ شیعہ اس لیے لگاتے ہیں
تاکہ وہ تینوں خلفاء کیا ہیں نکل جائیں. تو ان کے یہاں وہ شرطوں کے ساتھ ساتھ میں ہاشمی ہونا، علوی ہونا، معصوم ہونا یہ بھی شرط ہے. حالانکہ ان کی خلافتوں پر، یعنی ان تینوں صحابہ کی خلافتوں پر صحابہ کا اجماع ہے. خود مولا علی کا اور حضرت امام حسن کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی ان کی خلافتیں تسلیم کی ہیں. لیکن یہ مردود روافظ جو ہیں ہاشمی کی شرط لگا کر کے وہ ان تینوں خلفاء کو الگ کرنا چاہتے ہیں. اچھا ان کو یہ نہیں پتا، کہتے ہیں نا صیاد خود اپنے جال میں پھنس گیا، جال بچھانے والا بھی کبھی کبھار اپنے جال میں پھنستا ہے. انہوں نے ایک شرط لگائی علوی ہونے کی، تو علوی تو خود مولا کائنات بھی نہیں ہے. علویت کی شرط انہوں نے لگائی تو خود تو مولا کائنات بھی نہیں ہے. تو علوی کی شرط نے تو مولا علی کو بھی خلیفہ ہونے سے نکال دیا. اب کوئی ایسے کہہ دے کہ سید خلیفہ ہونے کے لیے سید ہونا ضروری ہے، تو مولا علی تو سید ہی نہیں ہے. مولا علی سید نہیں ہے، مولا کائنات اہل بیت میں سے ہیں. سید کس کو کہا جاتا ہے؟ سیدہ پاک کے جو دونوں بیٹے ہیں ان کی نسل میں آنے والے، اور ان کو سید کہا جاتا ہے. تو مولا کائنات کا سیدہ پاک کے بیٹوں میں سے ہیں. اب اگر کوئی ایسی شرط لگا دے تب تو پھر تو مولا کائنات، تو انہوں نے جو علوی ہونے کی شرط لگائی تو علوی تو خود مولا کائنات بھی نہیں ہے. تو علویت کی شرط نے تو مولا علی کو بھی خلیفہ ہونے سے خارج کر دیا ان کی شرطوں کے مطابق. رہا عصمت کا مسئلہ، معصوم ہونا، تو یہ انبیاء اور ملائکہ خاصہ ہے. اگر معصوم ہونے کی شرط لگائی جائے تب تو پھر کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ معصوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے یہ جو تین شرطیں ہیں، ہاشمی خاندان سے ہونا، علوی ہونا اور معصوم ہونا، یہ شرط بالکل بھی نہیں لگائی جا سکتی ہے، ورنہ کوئی خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی امام بن ہی نہیں سکتا ہے. ہاں امام کے لیے، خلیفہ ہونے کے لیے مسلمان ہونا، آزاد ہونا، عاقل بالغ قادر اور قریشی ہونا، یعنی قبیلہ قریش سے ہو، یہ شرط ہے. تو اب چاروں جو حضرت مولا علی سے پہلے جو خلفاء گزرے ہیں خلیفہ امامت کبریٰ والے، وہ تینوں کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے. نمبر 4، سوال نمبر 4، خلفائے راشدین سے کیا مراد ہے؟ اس میں ایک لفظ ہے نا خلفائے راشدین. خلفائے راشدین سے کیا مراد ہے اور خلافت راشدہ کتنے سال رہی؟ جواب نمبر 4، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق و امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہم ہوئے. کیا ہوئے؟ خلیفہ برحق ہوئے، امام مطلق ہوئے. یعنی ان کے زمانے کے اندر پوری دنیا کے مسلمانوں پر ان کی پیروی فرض، ان کی بات ماننا فرض، ان کی اتباع لازم و ضروری. ان حضرات کو خلفائے راشدین کہتے ہیں. یہ پانچوں کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو خلفائے راشدین. اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں. خلافت راشدہ یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نیابت کا پورا پورا حق ادا فرمایا ہے. یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سرکار چاہتے تھے، من وعن، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں اے ٹو زیڈ، اے ٹو زیڈ، من وعن، انہوں نے خلافت کا پورا پورا حق ادا کر دیا ہے. منہاج نبوت پر، یعنی نبوی طریقے کے مطابق خلافت حقہ راشدہ 30 سال رہی، 30 سال تک رہی. اب یہ چاروں خلفائے راشدین ہیں اور وہ 30 سال انہی پانچوں کے اندر جو ہے نا پوری ہو گئی ہے. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے پر وہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی. تفصیل کیا ہے؟ 2 سال 3 مہینہ خلافت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، 10 سال 6 مہینہ، تو 2 سال وہ 10 سال یہ، کتنے ہو گئے؟ 12. 3 مہینے ادھر تھے، 6 مہینے ادھر، تو 12 مہینے 9 مہینے ہو گئے نا، یعنی 12 سال 9 مہینے. 2 سال 3 مہینے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، 10 سال 6 مہینہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، 12 سال کتنے مہینے ہو گئے؟ 9 مہینے ہو گئے. اس کے بعد میں 12 سال خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 24 سال 9 مہینے ہو گئے.
4 سال 9 مہینے خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو 24 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 28 سال ہو گئے، اور 12 ادھر کتنے مہینے تھے؟ 9 مہینے، اور 9 مہینہ ادھر ہے 18 ہے نا، تو 29 سال 6 مہینے ہو گئے، 29 سال 6 مہینے، اور 6 مہینہ خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، ہو گئے 30 سال. تو خلافت راشدہ کتنے سال رہی؟ 30 سال، اور وہ 30 سال انہی 5 خلفائے راشدین کے اندر وہ مکمل ہو گئی. پھر حضرت امیر المومنین عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ ہوئی. وہ خلافت راشدہ ویسی نہیں، خلافت راشدہ جیسی. خلافت راشدہ تو وہی مکمل ہو گئی، لیکن اس جیسی خلافت حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، اور آخر زمانے میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، یعنی ان کی خلافتیں بھی خلافت راشدہ جیسی ہوں گی. اب دیکھ لیں، عمر ابن عبد العزیز تھے، یہ بھی خلیفہ ہوئے، امام مطلق ہوئے، ان کے اندر بھی وہ ساری شرطیں. ان کا تعلق بھی، عمر ابن عبد العزیز کا تعلق کس سے ہے؟ حضرت امیر معاویہ کے خاندان سے، بنو امیہ سے ان کا بھی تعلق ہے. حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کیسے؟ بنو امیہ سے. حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں، تو وہ خاندان تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پورا واقعہ سنا ہے کہ وہ بڑھیا کے گھر میں جو ہے آپ نے ایک عورت کو دیکھا جس کے دل کے اندر خوف خدا تھا، اور ماں نے کہا پانی ملا دو، تو بیٹی نے پانی نہیں ملایا، صرف اس بنیاد پر کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ کے خوف کی وجہ. وہ پورا واقعہ وہاں پر موجود ہے، یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے. تو ان کا تعلق بھی جو ہے نا اسی خاندان سے ہے. تو یہ بھی قریشی ہو گئے کیونکہ قبیلے قریش سے ان کا بھی تعلق ہے. ہاں، ہاشمی نہیں ہے، اور علوی بھی نہیں ہے، اور معصوم بھی نہیں ہے. سوال نمبر 5، ان خلفائے راشدین میں سب سے افضل کون ہے؟ جواب نمبر 5، بعد انبیاء و مرسلین، یعنی انبیاء رسول کے بعد تمام مخلوقات الہی، انس و جن و ملک، یعنی انسان، جن اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق اعظم. کیا ہو رہا ہے؟ پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے افضلیت ہے. یعنی انبیاء اور رسول کے بعد، انبیاء صرف انسانوں میں ہوتے ہیں یا فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں؟ انبیاء انسانوں میں ہوتے ہیں یا فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں؟ بھول گئے. اور رسول؟ ہاں، فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں. انبیاء فرشتوں میں نہیں ہوتے ہیں. انبیاء کرام مردوں میں آئے ہیں نا، اور فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، تو انبیاء کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو تمام انبیاء، یعنی اب جب انبیاء کہا تو انسانوں میں جتنے بھی آئے، اور جب رسول کہا تو جتنے انسانوں میں رسول ہیں اور جتنے فرشتوں میں رسول ہیں، ان سب کے بعد سب سے افضل ذات کس کی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نوٹ، عبارت میں فرشتوں سے مراد عام فرشتے ہیں. اس سے پہلے اس پر میں نے پورا لکھوا دیا ہے. عام فرشتے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تمام فرشتوں سے افضل نہیں ہیں، بلکہ فرشتوں میں سب سے اعلیٰ درجے والے فرشتے جنہیں ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے، جن میں عرش اٹھانے والے اور رسول فرشتے جیسے جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیہ السلام داخل ہیں. یہ فرشتے تمام صحابہ سے افضل ہیں، کیونکہ یہ رسول ہیں، ملائکہ مقربین ہیں. یہ فرشتے صحابہ سے افضل ہیں، یعنی ان کے بعد انبیاء رسول کے بعد حضرت صدیق اکبر کیا ہیں؟ سب سے افضل ہیں. یہ میں نے پورا لکھوا دیا اس سے پہلے، ٹھیک ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت کا صفت ملکوتی وغیرہ سب پورا، جس میں تھا نا کہ وہ شیطان وہابیہ سے سبق لیتا ہے ابلیس. سوال نمبر 6، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے افضل مانے تو کیا حکم ہے؟ آپ لوگ بتائیے کیا ہے اس کا حکم؟ اہل سنت سے
خارج ہے، گمراہ بد مذہب اہل سنت سے خارج۔ سوال نمبر 7، افضلیت سے کیا مراد ہے؟ صدیق اکبر افضل ہیں، فاروق اعظم افضل ہیں، عثمان غنی افضل ہیں، مولا علی افضل ہیں، ایک کیا مراد ہے اس سے؟ افضلیت سے کیا مراد ہے؟ اور کیا افضلیت خلافت کی بنیاد پر ہے یا خلافت افضلیت کی بنیاد پر ہے؟ سمجھے اس کو؟ یعنی پہلے خلیفہ کون؟ صدیق اکبر، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی۔ تو کیا یہ پہلے خلیفہ ہوئے، یعنی پہلے وہ بنے تو وہ افضل زیادہ ہو گئے، دوسرے عمر بنے تو وہ افضل ہو گئے، تیسرے عثمان غنی خلیفہ بنے تو وہ افضل ہو گئے؟ یعنی یہ خلیفہ بنے اس وجہ سے افضل ہوئے نمبر کے حساب سے، یا یہ افضل تھے تو افضل ہونے کی بنیاد پر سب سے پہلے فاروق صدیق اکبر تھے اس لیے پہلے وہ خلیفہ بنے، پھر فاروق اعظم افضل تھے اس لیے وہ خلیفہ بنے؟ سمجھے؟ یہ پہلے یہ خلیفہ بنے یا پہلے افضل بنے؟ پہلے افضل ہوئے، ٹھیک ہے۔ جواب نمبر 7، افضلیت سے مراد اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہونا ہے، اور اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ ثواب اللہ کے یہاں سب سے زیادہ اگر کسی کا انبیاء رسول کے بعد ہے تو کس ذات کا ہے؟ صدیق اکبر کا ہے، ان کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ پھر ثواب کس کا زیادہ ہے؟ فاروق اعظم کا۔ پھر کس کا زیادہ ہے؟ عثمان غنی کا۔ پھر کس کا زیادہ ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ان حضرات کی خلافت بر ترتیب فضیلت، بر فارسی میں کہتے پر کو، اور ان حضرات کی خلافت ترتیب فضیلت، فضیلت کی ترتیب پر ہے، بر یعنی پر، بر ترتیب فضیلت، فضیلت کی ترتیب پر ہے۔ فضیلت کی ترتیب پر مطلب یعنی جو اللہ کے یہاں افضل و اعلی و اکرم تھا وہی پہلے خلافت پاتا گیا، نہ کہ افضلیت بر ترتیب خلافت، یعنی ایسا نہیں کہ جو خلیفہ بنتا گیا وہ افضل ہوتا گیا، بلکہ جو افضل تھا اسی ترتیب سے خلیفہ بنتا گیا۔ سمجھے؟ تو صدیق اکبر سب سے افضل ہیں کیا پہلے خلیفہ ہونے کی بنیاد پر؟ نہیں، بلکہ وہ پہلے خلیفہ ہیں سب سے افضل ہونے کی بنیاد پر۔ ریزن کیا ہے؟ افضل ہونا، خلیفہ ہونا نہیں۔ ریزن کیا ہے؟ افضل ہونا، کہ وہ پہلے افضل تھے اس لیے پہلے خلیفہ بنے، تو جو جس طرح سے افضل تھا اسی حساب سے خلیفہ بنا ہے۔ سوال نمبر 8، خلفائے اربعہ راشدین کے بعد افضل کون ہے؟ اب اصل میں جب ان کو اب خلافت راشدہ تو 5 کے درمیان میں رہی ہے، لیکن ہم جو ہے عام طور سے ہم کہتے ہیں خلفائے اربعہ، نعرہ تحقیق حق 4 یار۔ تو اب کچھ اصل میں پاکستان جو ہے نا اس زمانے کا نجد ہے، وہاں سے سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان جو ہے نا یہ فتنوں کی اماں ہے، سارے فتنے پیدا کرتی ہو۔ وہاں پہ ایک جن نے کہا نعرہ تحقیق حق 4 یار نہیں، نعرہ تحقیق حق 5 یار لگاؤ۔ اصل میں وہ حضرت امام حسن کو شامل کرنا نہیں تھا، وہ نعرہ تحقیق حق 4 یار کا بغض تھا، وہ حق 4 یار کا بغض تھا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 6 مہینے کی خلافت ہے اس کو مولا علی کی خلافت میں ضم کرتے ہیں، ملاتے ہیں۔ وہ اکثر ہمارے علماء نے اور ہمارے اکابرین نے جہاں کہیں بیان کیا ہے خلفائے اربعہ 4 خلفاء کا، جبکہ امام حسن 5 ہوئے نا، تو ان کو کیوں نہیں گنایا؟ ان کی 6 مہینے کی خلافت کو، کیونکہ وہ بیٹے ہیں مولا علی کے، تو بیٹے کی خلافت کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ملا دیا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کتنے جو ہے نا برس رہی؟ مولا علی کی خلافت 4 سال 9 مہینہ رہی ہے، 4 سال 9 مہینہ۔ تو اس 9 مہینے میں ان کا 6 مہینہ اور ملا دیا تو 5 سال 3 مہینہ، یعنی 5 سال 3 مہینہ مولا علی کی خلافت کو مانا گیا کہ بیٹے کی 6 مہینے کی خلافت وہ باپ کی خلافت ہے۔ ہو اس بنیاد پر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے نعرہ تحقیق حق 4 یار کا، لیکن اس بندے نے بغض کے اندر حق 4 یار کے کہا حق 4 یار ہمارا نعرہ نہیں ہے، نعرہ تحقیق حق 5 یار لگاؤ۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں خلفائے اربعہ کہا ہے، خلفائے اربعہ راشدین یعنی 4 خلفاء کے بعد افضل کون ہے؟ اب یہ 4 خلفاء سب سے افضل ہیں،
ترتیب کے حساب سے ان کے بعد افضل کون ہے؟ بقیہ عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ، 10 میں سے 4 تو یہی ہیں، 5ویں کون ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، 6 حضرت زبیر بن عوام، 7ویں حضرت عبد الرحمن بن عوف، 8ویں حضرت سعد بن ابی وقاص، 9ویں حضرت سعید بن زید، 10ویں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم، یہ افضل ہیں۔ وہ حضرات حسنین، اب یہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اصحاب بدر، بدری صحابہ افضل۔ وہ اصحاب بیعت الرضوان، درخت کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ ہے نا، وہ افضل ہیں۔ اور یہ سب کیا ہیں؟ قطعی جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ویسے تو ہر صحابی جنتی ہے، لیکن جن کا نام لے لے کر کے حضور نے فرمایا یہ صحابہ ہیں۔ اصحاب بدر ہو گئے، اصحاب بیعت رضوان ہو گئے، یہ صحابہ کرام، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 9، اس میں صحابی کے بجائے صحابی سے پہلے کاف کیوں لگا دیا بھائی؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ اس میں کاف لگ گیا ہے نا، اس کو نکال دیا جائے گا انشاءاللہ۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جواب نمبر 9، جمہور محدثین اور فقہا کے نزدیک معتبر و مستند تعریف شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ثم مات علی الاسلام۔ صحابی وہ ہے جن خوش نصیبوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کریم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پر ان کا وصال ہوا ہو۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کی زیارت کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں انتقال کر گیا ہو، تو علماء نے اس پر اعتراض کیا۔ اعتراض یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی نابینا ہو تو زیارت تو سرکار کی ہو نہیں سکی نا، لیکن ملاقات سرکار سے ہو گئی ہے، سرکار کے ہاتھ پہ ایمان بھی لایا جا رہا ہے، تو کیا وہ صحابی نہیں؟ تو سب سے مستند اور جامع اور بہترین تعریف، سب سے لاجواب، جس کو سب نے قبول کیا ہے، وہ یہی تعریف ہے، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں سرکار سے ملاقات کی ہو۔ سرکار سے کیا کی ہو؟ ملاقات کی ہو، اور اسی ایمان پر اس کا انتقال ہو گیا ہو۔ ان خوش نصیبوں کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 10، کیا وصال ظاہری کے بعد زیارت کرنے والے صحابی ہیں؟ آج بہت سارے لوگ خام میں سرکار کی زیارت کرتے ہیں نا، تو کیا وہ صحابی ہوں گے؟ سرکار کی زیارت تو ہو گئی نا، خام میں سرکار سے ملاقات بھی تو ہو گئی ہے، تو اب صحابی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ جواب، شرف صحابیت کے لیے شرط ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری یعنی دنیاوی زندگی میں زیارت اور صحبت پائی ہو، یعنی صحابی بنے، خواب میں بھی سرکار سے ملاقات ہو رہی ہے، ایمان کی حالت بھی ہے، ایمان ہی پر مر بھی رہا ہے، لیکن خواب میں سرکار کی زیارت بھی ہو رہی ہے، ملاقات بھی ہو رہی، پھر بھی صحابی نہیں۔ جبکہ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں سرکار سے ملاقات کرے اور ایمان ہی پر مر جاؤ، صحابی ہے۔ تو پھر خواب میں کسی نے زیارت کی تو ایمان کی حالت میں کی نا، ایمان کی حالت میں ہمارا تو صحابی تو ہو جانا چاہیے تھا۔ کہا نہیں، ایک شرط یہ ہے کہ سرکار کی ظاہری زندگی میں اس نے ملاقات کی ہو، ظاہری زندگی میں، دنیاوی حیات کے اندر۔ اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اور تدفین سے پہلے جسم مبارک کی زیارت کی تو راجح قول یہی ہے کہ وہ بھی صحابی نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ابھی دفن نہیں کیا گیا، تدفین نہیں ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات نہ رہی، یعنی ظاہری حیات سے مراد دنیا کی زندگی نہ رہی، اور کسی نے زیارت کی تو تب بھی صحابی نہیں۔
اگر اسے صحابی شمار کیا جائے تو پھر تو آج کے دور میں بھی اگر کسی کو جسم اطہر مبارک قبر میں دیکھنے کا اتفاق ہو گیا، سرکار اعلی حضرت نے بھی تو سرکار کا دست مبارک دیکھا تھا، کسی کو اتفاق ہو گیا یا کسی ولی نے بطور کرامت و کشف کے جسم اطہر کو دیکھا، جیسے سرکار غوث اعظم کی ہی مجلس ہے، سرکار غوث اعظم کی مجلس ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، وہ جیسے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور درس میں ان کی آنکھ لگ گئی، جیسے کبھی کبھار بندہ بھی، اب مائک پہ نام نہیں لے سکتا میں، آنکھ لگ گئی، سرکار غوث اعظم اپنے ممبر سے اٹھے، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے، ان کی آنکھ کھلی تو گھبرا گئے، حضور معذرت، معاف کر دیں، مجھے پتا نہیں چلا کہ آپ یہاں تشریف فرمائیں۔ تو فرمایا کہ میں یہاں پہ کس لیے کھڑا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا میں خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا تھا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں تم خواب میں کر رہے تھے، میں ظاہری نگاہوں سے کر رہا تھا، میں اس وجہ سے ہاتھ باندھ کر کے یہاں پر کھڑا تھا۔ تو اب دیکھیں سرکار غوث اعظم پھر تو صحابی ہو گئے، اگر دیکھا جائے تو سرکار غوث اعظم ایمان کی حالت کیا ولیوں کے سردار ہیں، ان کے جیسا ایمان کا ہے، تو پھر صحابی تو ہو جانا چاہیے، لیکن صحابی نہیں ہے۔ تو اگر یہ تعریف لے لی جائے کہ کوئی کبھی بھی دیکھ لے، کبھی بھی ملاقات کر لے، خواب میں بھی، ظاہری نگاہوں سے بھی، اپنی ولایت کی بنیاد پر، تو صحابی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ رسول پاک تو اب بھی زندہ ہیں تو صحابی تو ہو جانا چاہیے۔ یقیناً سرکار کریم آقا حیات میں ہیں، زندہ ہیں، لیکن یہ زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں بھی زیارت کا شرف پایا تو وہ بھی صحابی شمار نہیں ہوگا۔ تو صحابی کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان کی حالت میں ہو اور سرکار کی ملاقات ہو اور سرکار کی ظاہری زندگی ہو، دنیاوی زندگی ہو، جو 63 سالہ زندگی پر مشتمل ہے۔ اس 63 سالہ زندگی کے اندر جنہوں نے سرکار کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 11، کیا کوئی مسلمان عبادت و ریاضت کر کے کسی صحابی کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ جواب نمبر 11 بالکل آسان ہے، کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ پہنچنا تو دور کی بات ہے، اس کے مرتبے کو جب پوچھا گیا حضرت عبداللہ ابن مبارک سے، کیا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ وہی عمر ابن عبدالعزیز جن کی خلافت راشدہ میں شامل ہے، وہ افضل ہیں اسلام کے پہلے مجدد، یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا تم یہ بات کرتے ہو کہ امیر معاویہ سے عمر ابن عبدالعزیز افضل ہو گئے؟ امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے پر بیٹھ کر کے سرکار کے ساتھ مل کر کے کافروں سے جہاد کیا، امیر معاویہ کا وہ گھوڑا، اس گھوڑے کی ناک میں جو دھول گئی ہے نا، اس دھول سے بھی افضل عمر ابن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے ہیں۔ تم امیر معاویہ کی بات کیا کر رہے؟ وہ تو بہت بلند ہیں۔ اب یہاں پہ ذرا نسبت دیکھنا، کیا اس دھول کی حیثیت ہے کہ وہ دھول عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہو جائے؟ اس کی اپنی کوئی اوقات ہے، لیکن اس کو نسبت ہے گھوڑے سے۔ وہ دھول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک پاؤں کا نہیں ہے، اس کو نسبت ہے گھوڑے سے۔ اچھا وہ کیا وہ گھوڑا اس لائق ہے کہ وہ بذات خود حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہو جائے؟ لیکن اس گھوڑے کو نسبت ہے امیر معاویہ سے۔ کیا امیر معاویہ اس لائق ہیں کہ بذات خود پرسنل ان کی اپنی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں، ان کو نسبت ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اتنی نسبتوں کے بعد بھی سرکار سے نسبت امیر معاویہ کو، امیر معاویہ نسبت گھوڑے کو، گھوڑے سے نسبت ہے اس دھول کو، وہ دھول بھی عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ تو ان جاہل کتوں کو کیا ہو گیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کے، جب اسلام کا پہلا مجدد، اسلام کا وہ پہلا عظیم مرد مجاہد جس کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل کیا گیا ہے اور جس نے اسلام کو سب سے پہلے زندہ کیا ہے، حضور نے فرمایا نا ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آئے گا جو اسلام کو نیا کرے گا، ان مجددوں میں سب سے پہلا مجدد کون ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز ہیں۔ جب وہ عمر ابن عبدالعزیز
امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں لگنے والے دھول سے افضل نہیں ہو سکتے ہیں، تو آج کل کا کوئی شہزادہ، فقیر زادہ، لکیر زادہ، چاہے جو بھی زیادہ ہو، کسی بھی سید خاندان سے، کسی بھی دربار سے ہو، خانقاہ سے ہو، کہیں سے بھی ہو، کوئی کہے میں مولا علی کا بیٹا ہوں، تو یاد رکھ لے تو اپنی جگہ پر ہے، امیر معاویہ صحابی ہیں، ان کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے تمہاری عظمت اپنی جگہ پر، یقیناً سیدوں کا مقام بڑا بلند ہے، لیکن صحابی کے برابر میں کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو کوئی کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا تھا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ؟ تو آپ نے فرمایا تم ایک عمر ابن عبدالعزیز کی بات کرتے ہو، 400 عمر ابن عبدالعزیز بھی ہو جائیں، اور ایک روایت میں 4 کروڑ بھی عمر ابن عبدالعزیز آ جائیں تو امیر معاویہ کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ صحابی ہیں، صحابی کے رتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ سوال نمبر 12، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں ایک مسلمان کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جواب، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اہل خیر و صلاح ہیں، یعنی بھلائی والے ہیں، درستگی کرنے والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، پرہیزگار بنانے والے ہیں، خود بھی ہدایت پر ہیں، دوسروں کو بھی ہدایت پر قائم کرنے والے ہیں، تمام کے تمام صحابہ۔ حضور فرماتے ہیں نا الاصحاب کلہم عدول، میرے سارے کے سارے صحابہ انصاف کرنے والے ہیں، سارے کے سارے صحابہ اور عادل ہیں۔ ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے، بھلائی کے ساتھ میں ہونا۔ تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، یعنی ایک ادنا جس کا معنی کہتا ہے چھوٹی سی چیز ہے، تو صحابہ اعلیٰ ادنا یعنی ان میں درجے کے حساب سے کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا ہے، لیکن جب بات کی جائے ادنا یعنی کچھ بھی نہیں ہے، تو صحابہ میں ایسا کوئی ادنا ہے ہی نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے؟ ایک ادنا وہ بھی ہوتا ہے نا، بہت ادنا چیز ہے، معمولی چیز ہے، صحابہ میں معمولی کوئی نہیں ہے۔ اگر ادنا کو معمولی میں لیا جائے تو صحابہ میں ادنا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جب کہا جائے صحابہ کرام اعلیٰ ادنا ہے تو یہ درجے کے حساب سے، کسی کا درجہ اعلیٰ ہے، کسی کا درجہ جو ہے نا اس سے نیچے ہے، باقی ان میں کوئی کچھ بھی نہ ہو، معمولی چیز، صحابہ میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا وہ جہنم کی بھنک نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے، محشر کی وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا، اور یہ سب مضمون قرآن عظیم کا ارشاد ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 102، 101، 102، 103 پڑھیے۔ سوال نمبر 13، کسی صحابی کے بارے میں لان تان کرنے یا زبان درازی کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب نمبر 13، کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت یعنی بری عقیدت، برا گمان، برا خیال، بری فکر رکھنا بد مذہبی، گمراہی اور استحقاق جہنم ہے، جہنم کا مستحق ہونا ہے۔ کیونکہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے، سرکار کے صحابہ کے ساتھ بغض، سرکار کے ساتھ بغض ہے۔ ایسا شخص رافضی ہے، اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے اور اپنے آپ کو سنی کہے، لیکن اگر کسی صحابی کے بارے میں گندی عقیدت رکھتا ہے تو وہ کیا ہے؟ رافضی ہے۔ مثلا حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہند، اسی طرح حضرت سیدنا عمرو بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حتیٰ کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام سے پہلے حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور اسلام لانے کے بعد اخبث الناس، لوگوں میں سب سے خبیث آدمی مسیلمہ کذاب جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس ملعون کو جہنم بھیجا۔ وہ خود کہا کرتے تھے میں نے خیر الناس کو، لوگوں میں بہتر آدمی امیر حمزہ کو شہید کیا، اور میں نے شر الناس، لوگوں میں سب سے شریر آدمی مسیلمہ کذاب کو قتل کیا ہے۔ یعنی وہ کفر کی حالت تھی، اسلام لے کر کے آگے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، لیکن جب حضرت وحشی نے مسیلمہ کذاب کو جہنم پہنچایا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس گناہ کا کفارہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبکہ اسلام لانے کی بنیاد پر سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن آپ کے دل کو تسلی نہیں ہوتی تھی، بار بار ایک فکر ستاتی تھی کہ میں نے بھلے کفر کی حالت تھی لیکن امیر حمزہ جیسی ذات کو شہید کیا۔ لیکن مسیلمہ کذاب کو جہنم پہنچانے کے بعد میں خوش ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری غلطی کو ضرور معاف فرمائے گا۔ خیر، اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کا مقام بلند رکھا ہے، ان کا ادب و احترام ہمارے اوپر کیا ہے؟
واجب ہے. ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی تبرہ ہے، اور اس کا قائل یعنی گستاخی کرنے والا رافضی اگرچہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی توہین کے مثل نہیں ہے، یعنی ان کی گستاخی کرنا اگرچہ ابو بکر و عمر کی گستاخی کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، مگر ان کی توہین جو ہے یہ توہین ہے اور یہ گمراہی ہے، رافضیت ہے. ابو بکر و عمر کی توہین بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہائے کرام کے نزدیک کفر ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انبیاء نہ تھے، فرشتے نہ تھے کہ معصوم ہو، یعنی صحابہ کرام نہ تو نبی تھے نہ فرشتے تھے کہ معصوم ہو، ہے نا. ہاں، ان میں بعض کے لیے لغزشیں ہوئیں، مگر ان کی کسی بات پر گرفت کرنا، پکڑ کرنا اللہ و رسول کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں جہاں صحابہ کی دو قسمیں بیان فرمائیں، ایک وہ صحابہ کی جماعت جنہوں نے مکہ شریف فتح ہونے سے پہلے اسلام قبول کیا، ایک جماعت وہ جنہوں نے مکہ شریف فتح ہونے کے بعد قبول کیا. تو جنہوں نے مکہ شریف فتح ہونے سے پہلے اسلام قبول کیا تھا ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بعد والوں پر رکھی ہے، لیکن بعد میں کیا فرمایا اللہ نے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ تو ان کی فضیلت ہے کہ یہ افضل ہیں پہلے ایمان لانے والے بعد میں ایمان لانے والوں پر، لیکن میں نے سب کے ساتھ میں جنت کا وعدہ فرمایا ہے، سب کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ فرمایا. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ بما تعملون خبیر، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے. یعنی ان کے ساتھ تو میں نے جنت کا وعدہ کر لیا، اب ان کے ساتھ تم کیا کیا کرو گے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو جب اس نے ان کے تمام اعمال جان کر حکم فرما دیا، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا کہ حضرت علی اور امیر معاویہ میں جنگ ہوگی؟ یا تو یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں تھا، تب تو تم ویسے کافر ہو جاؤ گے، یا تو تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا لیکن پھر بھی اس نے امیر معاویہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، تو تم جیسے کتے کو حق کس نے دے دیا بولنے کا؟ جب اللہ تعالیٰ جان رہا تھا پھر بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، تو اب تو کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے نا. تو وہی کہا گیا. تو جب اس نے ان کے تمام اعمال جان کر حکم فرما دیا کہ ان سب سے ہم نے جنت بے عذاب و کرامت و ثواب کا وعدہ فرما چکے، تو دوسرے کو کیا حق؟ یعنی ہم نے ان کے لیے اس جنت کا وعدہ کیا ہے بغیر عذاب کے. یعنی کچھ لوگ تو جنت میں جائیں گے عذاب پا کر کے، لیکن یہ بغیر عذاب پائے جنت میں جائیں گے. اور ان کے لیے کرامت کا ثواب کا وعدہ کیا، تو دوسرے کو کیا حق رہا کہ ان کی کسی بات پر تان کرے؟ کیا تان کرنے والا اللہ سے جدا اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے؟ اسی کی حکومت ہے نا، اسی کی بادشاہی ہے، اور وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان سب کے ساتھ میں جنت کا وعدہ فرما رہا ہے. یا تو تم یہ کہو کہ اللہ جانتا نہیں تھا، تو پھر تو کہیں سے کچھ بچا ہی نہیں تمہارا. سوال نمبر 14، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آپسی اختلافات میں پڑھنا کیسا ہے؟ جواب بتائیں آپ لوگ. صحابہ کرام کے آپسی اختلافات میں پڑھنا کیسا ہے؟ کیسا ہے پڑھنا؟ کیسا ہے؟ صحابہ کے آپسی اختلافات میں پڑھنا کیسا ہے؟ حرام، سخت حرام ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے باہم یعنی آپس میں جو واقعات ہوئے ان میں پڑھنا حرام، حرام، سخت حرام ہے. مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سب حضرات آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور سچے غلام ہیں. ان کے معاملات میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے، ہمیں ان کی تعریف کرنی ہے بس. ہمارا کام بس اتنے رہ گیا ہے. ٹھیک ہے؟ دروازے پہ کتا جو بندہ ہوتا ہے تو کیا کبھی گھر میں میٹنگ ہو تو کیا میٹنگ میں آ کے بیٹھتا ہو؟ ہاں، کتا میٹنگ میں آ کے بیٹھتا ہے کیا؟ نہیں نا. ہم لوگ صحابہ کے در کے کتے ہیں، سمجھے؟ ہمیں صحابہ کے آپسی معاملات میں نہیں پڑھنا ہے، وہ بڑوں کی باتیں ہیں. ہاں، یہاں تو ہم اپنے گھر کے میٹر کو برابر سے نہیں جانتے، صحابہ کے میٹر کو سمجھنے چلے ہیں لوگ. یہ سب اصل میں جہنمی کتے ہیں، سمجھے؟ یہ وفادار کتے ہوتے تو میٹنگ میں نہیں بیٹھتے. وہ جو باہر کتا ہوتا ہے نا گلیوں میں گھومنے والا جو چلاتا رہتا وہ کہیں بھی گھس جاتا ہے. تو ان جہنمی کتوں کا بھی یہی حال ہے، یہ کہیں بھی گھس جاتے ہیں. لیکن جو وفادار کتے ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی اپنے مالکوں کی میٹنگ میں نہیں بیٹھتا، وہ دور ہی رہتا ہے ایسے معاملات میں. ہاں، ان وفادار کتوں کا ایک کام ضرور ہوتا ہے، ان کے مالکوں پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ ضرور اس کو نوچتے ہیں. وہی حال ہمارا، ہم بھی صحابہ کرام کے کتے ہیں. ہم ان کی میٹنگ میں تو نہیں بیٹھتے ان کے معاملات میں، لیکن ان پہ جب کوئی بولتا ہے نا تو ہم ضرور ان کمینوں کو پھر برابر کرتے ہیں.
سوال نمبر 15، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ جواب نمبر 15، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب لوگ کہتے ہیں نا صحیح حدیث نہیں ملتی ہے، تم اپنے باپ کے ہو، اس کا کوئی صحیح رپورٹ ہے کیا؟ ڈاکٹر نے بنا کے دے دیا، کوئی ڈاکٹر کا بنایا ہوا کیا آسمان سے نازل ہوا ہے کیا؟ تم اپنے باپ کے ہی ہو، اس کی صحیح رپورٹ ہے کہیں؟ اب بتائیں، تو امیر معاویہ کے بارے میں صحیح حدیث نہیں ملتی ہے، یہ پتہ نہیں کس پانی سے پیدا ہوتے، یہ اس کا بھی صحیح کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ اصل میں جن کا اپنا کوئی رپورٹ نہیں ہوتا نا، وہ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، یہ 2 حدیثیں آپ لوگ یاد بھی کر لیں، باقی اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان حدیثوں میں نہیں بھی پڑھیں گے تو چل جائے گا۔ یہ 2 حدیثیں سرکار کے صحابی ہیں، اور جب صحابی ہیں تو مسئلہ ہی ختم، اب کوئی بات نہیں، اب خاموش ہو جاؤ۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے امیر معاویہ کے متعلق شکایت کی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3764، 3764۔ جب شکایت کی نا امیر معاویہ سے، کس سے؟ حضرت ابن عباس سے، حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ سے، تو آپ نے فرمایا دعہو فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کچھ نہ کہو، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، کچھ نہ کہو انہیں۔ قرآن میں بھی جس ذات کو لفظ صحابی کہہ کر کے کہا گیا وہ صدیق اکبر ہیں، ہے نا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن کا انکار ہے۔ اور حدیث میں بھی جس ذات کے لیے صحابہ کا لفظ آیا، صحابی کا لفظ آیا ہے، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور حدیث بخاری شریف کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا انہیں کچھ نہ کہو، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ملوک اسلام، یعنی اسلام کے بادشاہ ہیں۔ اسی کی طرف تورات مقدس میں اشارہ ہے کہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ وملکہ بالشام، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے توریت میں کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، وہ میرا محبوب مکے میں پیدا ہوگا، مدینے کو ہجرت کرے گا، اور اس محبوب کی سلطنت ملک شام میں ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا امیر معاویہ کی بادشاہی جو ملک شام میں ہوئی نا، اگرچہ سلطنت ہے، بادشاہی ہے امیر معاویہ کی، حقیقت میں محمد رسول اللہ کی بادشاہی ہے وہ، جو اللہ نے توریت میں کہا تھا۔ ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ملک شام گئے نہیں حکومت کے لیے، امیر معاویہ نے وہاں حکومت کی ہے نا، وہ حکومت کس کی تھی؟ محمد رسول اللہ کی حکومت ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فوج جرار جانثار کے ساتھ عین میدان میں بالقصد و بالاختیار ہتھیار رکھ دیا، اپنے ارادے سے امام حسن نے ہتھیار رکھ دیا اور خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دی، اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرما لی، اور اس صلح کو حضور نے پسند فرمایا، اور اسی کی بشارت دی تھی بخاری کے اندر کہ امام حسن کی نسبت حضور نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا حسن سید ہے، میں امید کرتا ہوں اللہ اس کے ذریعے 2 بڑے گروہ اسلام میں صلح کرا دے، اسلام کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے۔ تو امیر معاویہ پر معاذ اللہ فسق وغیرہ کا تان کرنے والا، انہیں فاسق کہنے والا، حقیقت میں امام حسن مجتبی بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ پر تان کرتا ہے کہ یہ سرکار نے پسند فرمایا، اور قرآن کہتا ہے محبوب اپنے سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، تو گویا اللہ نے پسند کیا ہے کہ امام حسن صلح کریں۔ تو اب اگر امیر معاویہ پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو امام حسن پر اعتراض ہے، اور حقیقت میں حضور پر اعتراض ہے، بلکہ اللہ پر یہ تان جاتا ہے، اس لیے ان کی عزت احترام ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے۔ سوال نمبر 16، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو اختلاف ہوا، اس بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ جواب نمبر 16، ایک حدیث اوپر گزری ہے امیر معاویہ کے حوالے سے کہ وہ صحابی ہیں، اب ایک حدیث اور سنیں، یہ بھی بخاری شریف کے اندر 3765، وہ 3764، یہ 3765۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے، مجتہد یعنی قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنے والا، یعنی وہ عظیم صحابی کا نام ہے امیر معاویہ، قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنے والے تھے، اور ان کا مجتہد ہونا حدیث میں ہے
حدیث پاک کیا ہے؟ قیل لابن عباس حلک فی امیر المومنین معاویہ فإنہ ما اوتر الا بواحدۃ قال اصاب انہ فقیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا گیا کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے وتر کی نماز صرف ایک رکعت پڑھی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وتر کی نماز کتنی رکعت پڑھی؟ ایک رکعت پڑھی، اور شکایت کی گئی حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا قال اصابہ، انہوں نے ٹھیک کیا، انہوں نے صحیح کیا ہے، انہو فقیہ، کیونکہ وہ مجتہد ہیں، قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور جو قرآن و حدیث کا مجتہد ہو اس پر کسی کی پیروی جائز نہیں، وہ کسی کی پیروی نہیں کرے گا، وہ خود قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ یہ شان ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، انہوں نے ٹھیک کیا ہے، درست کیا ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد صحابی ہیں، اجتہاد کرنے والے ہیں، اور مجتہد جو ہوتا ہے نا، حضور کی حدیث پاک ہے اجتہاد کرنے والا، قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنے والا ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ٹھیک ہی ہو، اس سے کبھی درست مسئلہ بھی نکلے گا، کبھی وہ خطا بھی کرے گا۔ اس کو جو ہے شرع کے اندر اصطلاح میں اجتہادی خطا کہتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال رہا تھا تو خطا ہو گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا جس نے، یعنی جو مجتہد ہو اور قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالے، اگر اس نے ٹھیک نکالا تو بھی اللہ اس کو 2 ثواب عطا فرمائے گا، ایک نکالنے کا اور ایک ٹھیک نکالنے کا، اور اگر اس نے غلط نکالا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو 1 ثواب دے گا نکالنے کا۔ اب دیکھیں، امام اعظم فرماتے امام کے پیچھے نہیں تلاوت کر سکتے، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اور امام شافعی کے یہاں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، نہیں پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ امام اعظم کے ہاں پڑھ لیے تو نماز نہیں ہوگی، امام شافعی کے ہاں پڑھ لیے نہیں پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب دونوں میں سے کوئی ایک ہی تو ٹھیک ہوگا، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں 4 مذہب، جب یہ غیر مقلد خبیث اعتراض کرتے ہیں نا کہ گلاس بھرا بھی ہے گلاس خالی بھی ہے، دونوں ایک ہی تو ٹھیک ہوگی، یا تو گلاس بھرا ہوگا یا تو گلاس خالی ہوگی۔ تم کہتے ہو یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، تو ان بیوقوفوں کو سوچنا چاہیے، ہم مطلقاً ٹھیک نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں 4 مذہب امکان خطا کے ساتھ درست ہیں۔ 4 مذہب امکان خطا کا امکان ہے۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی اور امام شافعی نے درست مسئلہ نکالا تو ان کو 2 ثواب ملے گا، ان کو 1 ملے گا۔ امام اعظم نے اگر درست مسئلہ نکالا، امام شافعی سے خطا ہو گئی تو ان کو 2 ثواب ملے گا، ان کو 1 ثواب ملے گا۔ ثواب سے تو محروم کوئی بھی نہیں رہا، ثواب سے محروم کوئی بھی نہیں رہا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں 4 مذہب امکان خطا کے ساتھ، نہیں خطا کا امکان ہے، ایسا نہیں کہ یہ جو ہے یہ بھی بالکل ٹھیک وہ بھی بالکل ٹھیک، امکان خطا کے ساتھ میں 4 مذہب کیا ہیں؟ درست ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد صحابی ہیں، اور مجتہد سے ثواب و خطا، صحیح غلط دونوں صادر ہوتے ہیں، یعنی مجتہد جو ہوگا قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنے والا، وہ کبھی درست بھی نکالے گا، کبھی اجتہادی خطا بھی کر جائے گا، مگر مجتہد کی خطا پر عند اللہ اصلاً کوئی پکڑ نہیں ہے اللہ کے یہاں، بلکہ اللہ تو ثواب عطا فرما رہا ہے، 1 ثواب اس کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، پکڑ اللہ کے یہاں پھر بھی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا مولا علی سے اختلاف اسی قسم کی خطا کا تھا کہ مسئلہ قرآن و حدیث سے نکالا حضرت علی نے بھی اور امیر معاویہ نے بھی، اور پھر دونوں میں جنگ ہو گئی۔ اس جنگ میں امیر معاویہ اجتہادی خطا کر گئے اور حضرت مولا علی درستگی پر تھے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو 2 ثواب عطا فرمایا، امیر معاویہ کو 1 ثواب عطا فرمایا۔ اللہ کے ہاں پکڑ تو کسی کی نہیں ہوئی، اور فیصلہ وہ جو خود رسول اللہ نے فرمایا کہ مولا علی کی ڈگری تائید و سند حق اور امیر معاویہ کی مغفرت ہے، یعنی مولا علی کی سند سرکار نے بیان فرمائی کہ یہ درستگی پر ہیں، اور امیر معاویہ کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی کہ ان کو 1 ثواب تو تب بھی ملا ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے
کہ ان کا ادب و احترام ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے۔ سوال نمبر 17، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر رضی اللہ عنہ لگانا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ مولا علی کا نام لیا، اگر امیر معاویہ کا ساتھ میں لے گا تو رضی اللہ عنہ مت بولنا۔ یہ کون سا جو ہے تمہارا نظریہ اور فلسفہ ہو گیا؟ یعنی اگر امیر معاویہ کا نام تنہا لو تو رضی اللہ عنہ بولو، لیکن اگر مولا علی کے ساتھ لیا جائے تو رضی اللہ عنہ بولا جائے۔ جواب نمبر 17، یہ جو بعض جاہل کہا کرتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ امیر معاویہ کا نام لیا جائے تو رضی اللہ عنہ کہا جائے، محض باطل و بے اصل ہے، یہ بے اصل بات ہے۔ علماء کرام نے صحابہ کے اسماء طیبہ کے ساتھ مطلقاً رضی اللہ عنہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ یہ استثناء کرنا کہ جب علی کا نام ہو اور ساتھ امیر معاویہ کا نام ہو تو امیر معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہ کہا جائے، یہ ایک نئی شریعت گڑھنا ہے، ایک نئی شریعت پیدا کرنا ہے۔ یہ جو بعض جاہل کہا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو 2 مرتبہ یہاں پر انہوں نے بیان کر دیا اس کے اندر، ہاں، اس تحریر کو 2 مرتبہ لے کر کے آگئے۔ اب اصل میں یہ کیوں کہتے ہیں معلوم ہے کہ جب مولا کائنات رضی اللہ عنہ کا نام لیا جائے اور ساتھ امیر معاویہ کا لیا جائے تو رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کے نام کے ساتھ نہ کہیں۔ کیوں؟ جب کہیں گے کہ اللہ ان سے بھی راضی ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہوا، تو وہ جنگ ہو گئی تو اللہ دونوں سے راضی ہو گیا۔ اصل میں یہ سوچتے کہ رضی اللہ عنہ کہہ دے گا تو برابر کر دیے۔ تو ابھی مثال کے طور پر ایک مثال دیتے ہیں، جیسے باپ بھی عالم ہو اور بیٹا بھی عالم ہو، اتفاق سے دونوں کسی محفل میں ہو تو کیا کہا جائے گا؟ باپ عالم دین تشریف لے کر کیا بیٹا جاہل آیا ہے؟ یہ کون سا فلسفہ ہوا کہ اگر بیٹا باپ کے علاوہ آ جائے تب اس کو عالم دین کہا جائے گا، اور اگر باپ کے ساتھ آئے گا تو اس کو جاہل کہا جائے گا؟ یہ تو نظریہ نہیں ہونا چاہیے نا ایسا۔ اور اگر کبھی باپ کے ساتھ میں بیٹے کو بھی عالم کہا جائے تو تھوڑی نا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بیٹے نے باپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ اصل میں گندی سوچ جو ہے نا روافظ کی ہے، اور آج جو ہے نا ہمارے درمیان جو پیدا ہوئے نا ان کو کیا بولتے ہیں؟ مولائی خبیث۔ سوال نمبر 18، امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی کہنا کیسا ہے؟ اصل میں جو جنگ ہوئی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ ایک جنگ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اور ایک جنگ حضرت امیر معاویہ، یعنی یہ سب لوگ سامنے سے تھے۔ جواب نمبر 18، ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی، اور یقیناً آخرت میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ عروس ہیں، دلہن ہیں۔ سرکار نے فرمایا نا، عائشہ اللہ نے میرا اور تمہارا نکاح آخرت میں بھی فرمایا ہے، تو یہ آخرت میں بھی جو ہے سرکار کی دلہن ہیں۔ جو انہیں ایذا دیتا ہے رسول اللہ کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ رہا مسئلہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان صاحبوں سے بھی بمقابل امیر المومنین مولا علی اجتہادی خطا ہوئی، یعنی ان سے بھی جیسے امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ سے اجتہادی خطا ہوئی، تو ان دونوں صحابہ سے بھی اجتہادی خطا ہوئی، مگر ان سب نے بالآخر رجوع فرمائی، یعنی مولا کائنات کی طرف پلٹ کر کے آ گئے، انہوں نے مان لیا۔ اب عرف شرع میں اوپر ایک لفظ تھا نا باغی کہنا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہنا کیسا ہے؟ کہتے عرف شرع میں بغاوت کسے کہتے ہیں؟ باغی ہونا کیا ہے؟ مطلقاً مقابلہ امام برحق، یعنی جو امام برحق ہو مطلقاً اس کے مقابلے میں کوئی آ جائے، اب چاہے آنے والا دشمنی کے طور پر آئے یا اجتہاد کے طور پر آئے۔ اب تینوں خلفاء کے جانے کے بعد میں امام برحق کون ہے؟ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مولا علی کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہوگا، چاہے وہ دشمنی کے طور پر ہو یا اجتہاد کے طور پر ہو، اصطلاح شرع میں اس کو باغی کہا جاتا ہے۔ یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمز ہے یہ، کہ جو امام برحق کے مقابلے میں کھڑا ہو، کیونکہ اب امام برحق ہے تو حق اس کا ہے۔ اب جو اس کے مقابلے میں آ جائے، چاہے وہ دشمنی کے طور پر آئے یا اجتہاد کے طور پر آئے، اس کو شریعت میں کیا کہا جاتا ہے؟ باغی کہا جاتا ہے۔ مگر اب دیکھیں یہاں پر کیا کہا، انادن ہو عرف شرع میں بغاوت مطلقاً مقابلہ امام برحق کو کہتے ہیں، انادن ہو خواہ اجتہادن۔ ان حضرات پر یعنی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر پر تو اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ گروہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حسب اصطلاح شرع اطلاق فئہ باغیہ،
باغی جماعت، جو کہیں کہیں تاریخ میں آیا ہے یا کسی جو ہے عالم نے ذکر کیا ہے کہ وہ باغی جماعت یا باغی کہہ دیا، وہاں اسی معنی کے اندر ہے کہ امام برحق کے خلاف کھڑا ہونا، اس کو بغاوت کہتے تھے۔ بغاوت کا ایک معنی سر ابھارنا بھی ہوتا ہے، جیسے آپ نے سر ابھارا، آپ باغی ہو گئے، تو اب کیا آپ کافر ہو گئے؟ آپ فاسق ہو گئے؟ آپ گمراہ ہو گئے؟ نہیں، سر ابھارنا، سر اٹھانا امام برحق کے سامنے، اس کو بغاوت کہا جاتا ہے۔ اب چاہے وہ دشمنی کے طور پر ہو یا اجتہاد کے طور پر ہو، اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ باغی۔ اسی بنیاد پر کچھ کتابوں میں لفظ باغی امیر معاویہ کے لیے آتا ہے، لیکن آج کچھ کتوں نے جو ہے نا اس لفظ کو، جو کہ غلط نہیں تھا، وہ صرف امام برحق کے سامنے کھڑے ہونے کی بنیاد پر، تو یقیناً مولا حضرت امیر معاویہ امام برحق کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر وہاں باغی کہا گیا کہ یہ امام برحق کے سامنے کھڑے ہوئے، خلاف کھڑے ہوئے۔ لیکن اب باغی کا معنی اس وقت یہ نہیں تھا مفسد ہے، فاسد ہے، سرکش ہے، دشمن ہے، یہ بغاوت کا معنی نہیں تھا۔ تو حضرت صدر الشریعہ فرماتے مگر اب کی باغی بمعنی مفسد و معاند اور سرکش ہو گیا، یعنی اب اس کا معنی یہ ہو گیا فساد کرنے والا، اناد کرنے والا، سرکشی پھیلانے والا۔ تو فرماتے اگر باغی کا معنی یہ لوگ لینے لگ جائیں اور دشنام سمجھا جاتا ہے، گالی سمجھی جاتی ہے، اب کسی صحابی پر اس لفظ کا اطلاق جائز نہیں ہے، کیونکہ باغی کا معنی تھا کیا اور لوگوں نے لے کیا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 19، امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں زبان درازی کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ جواب نمبر 19، امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پورا جواب آپ پڑھ لیں۔ ام المومنین حضرت صدیقہ بنت الصدیق، صدیق اکبر کی بیٹی، محبوب رب العالمین جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلیہما وسلم پر معاذ اللہ تہمت ملعون افک، یعنی سرکار امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ پر جو امی جان کی پاک دامنی ہے، ٹھیک ہے، اس پاک دامنی پر بہتان سے اپنی ناپاک زبان آلودہ کرنے والا، یعنی ان کی کوئی پاک دامنی پر الزام لگائے، وہ ایک واقعہ جو پیش آیا اس کے تحت، تو وہ کافر ہے، مرتد ہے، کہ قرآن کریم نے فرمایا سورہ نور میں سبحانک ھذا بہتان عظیم، عائشہ پر یہ بہتان عظیم ہے، بڑا الزام ہے۔ اب اگر کوئی امی جان عائشہ پہ الزام لگائے تو یہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تو بہتان ہے، الزام ہے، بڑا الزام ہے، اور تم اس کو الزام لگا رہے ہو امی جان پر، تو یہ قرآن کا انکار کرنے والا اور کافر ہے۔ اس کے علاوہ اگر امی جان پر طعن کرتا ہے تو ایسا شخص رافضی ہے، تبرعی ہے، بددین ہے، جہنمی کتا ہے، جو ان کی شان میں گستاخی کرے۔ سوال نمبر 20، اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ جواب نمبر 20، جمہور علماء کے نزدیک امہات المومنین۔ امہات المومنین کا مطلب کیا ہے؟ مومنوں کی مائیں۔ یہ یاد رکھ لیں، اہل بیت کے اندر جب ہم اہل بیت بولے نا تو کون کون شامل ہوتے ہیں؟ سرکار کی 11 بیویاں امہات المومنین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین، بلکہ تمام بنو ہاشم جو سرکار کا خاندان ہے نا، اس میں اس کے اندر آتے ہیں، سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کی طہارت کی گواہی قرآن عظیم نے دی ہے، اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم مقتدیان اہل سنت ہیں، جو ان سے محبت نہ رکھے مردود، ملعون اور خارجی ہو۔ سوال نمبر 21، صحابیات میں، صحابہ کرام کا تو آپ نے بتا دیا کہ کون صحابی کس کے اوپر افضل ہے، صحابیات میں یعنی عورتوں میں کس کو کس پر فضیلت حاصل ہے؟ جواب نمبر 21، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ و ام المومنین عائشہ صدیقہ، اور حضرت سیدہ کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن قطعی جنتی ہیں، اور انہیں یعنی ان تینوں کو جن کا نام لیا گیا، اور بقیہ بنات مکرمات حضور کی بیٹیاں، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ سرکار کی بیٹیاں، وازواج مطہرات 2 بیویوں کا نام لیا، باقی اور 9 بیویاں، یہ سب کو تمام صحابیات پر فضیلت ہے۔ جتنی عورتیں ہیں صحابیاں ان سب پر ان کو کیا ہے؟ یعنی سرکار کی بیویوں کو اور سرکار کی بیٹیوں کو تمام صحابیوں پر کیا ہے؟ یعنی صحابیات جو ہوئی نا، ان صحابیات پر ان سب کو کیا ہے؟ فضیلت ہے۔
سوال نمبر 22، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی شہادت کا انکار کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ یہ شہید نہیں ہوئے یا ان کی شہادت کا انکار کرے تو ایسا بندہ کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا، ہے نا؟ جواب اس میں لکھا ہوا ہے. آخری سوال دیکھ لیں جو ہے یہ تفصیل کے ساتھ میں، لیکن اس کے اندر جو ہے یہ یزید کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اور یہ بہت اہم ہے. اس کو جو ہے یہ اس طور پر بھی اہم ہے کہ لوگ جو اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یزید کی حمایت کی ہے، سپورٹ کیا ہے، تو یہ تو بالکل آنکھ میں دھول جھونکنے والی بات ہوگی نا ایسے کمینوں کو. تو میں نے سارے حوالے ادھر ہی سے دیے ہیں، یہ بہت اہم بھی ہے. دیکھیں یزید پلید خبیث مردود کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ کیا ہے. کچھ حوالے میں نے فتاوی رضویہ شریف سے بیان کیے. اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت نے کہیں پر بھی فتاوی میں نام لیا نا یزید، کہیں خالی نہیں کہا یزید پلید، یزید خبیث، یزید مردود، کچھ نہ کچھ ڈال دیا اس کے کھاتے میں، صرف یزید کہیں نہیں کہا حضرت نے. جواب نمبر 23، یزید پلید فاسق فاجر مرتکب کبائر، کبیرہ گناہ کرنے والا تھا، معاذ اللہ اس سے اور ریحانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا پھول کون؟ امام حسین رضی اللہ عنہ سے کیا نسبت ہے؟ آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا دخل، ہمارے وہ بھی شہزادے وہ بھی شہزادے، یعنی جو یزید بھی شہزادہ اور حسین بھی شہزادے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا بکنے والا مردود خارجی ناسبی مستحق جہنم ہے. ہاں، یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے کے بارے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں. یعنی یزید فاسق ہے، فاجر ہے، خبیث ہے، مردود ہے، سب کچھ ہے نا، لیکن اس کو کافر کہنا ہے، اس پر لعن کرنا ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں 3 قول ہیں علماء اہل سنت کے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک کیا ہے؟ سکوت. کچھ نے کافر کہا، کچھ نے مسلمان کہا. ہمارے امام کا مذہب کیا ہے؟ سکوت، خاموشی. ہم اسے فاسق فاجر کہنے کے قائل ہیں، نہ کافر کہتے ہیں نہ مسلمان کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ نہ کافر کہتے ہیں نہ مسلمان کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی جو ہے جلد 14 میں صفحہ 591 سے لے کر کے صفحہ 593 تک جو بیان کیا وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر یہ طویل کے ساتھ ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں. اس نے جو کعبہ شریف پر حملہ کیا، مدینہ شریف کے اندر گھوڑے بندھوائے، وہ سب اس کے اندر پورا ذکر ہے اور میرا بیان بھی موجود ہے. یزید کے بارے میں اہل سنت کا موقف کیا ہے، نظریہ کیا ہے، وہاں پر بھی دلائل ہیں. تو میں یہ چھوڑ رہا ہوں. فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد صفحہ 591 سے لے کر کے صفحہ 593 تک، 91 92 93 یہ طویل کے ساتھ میں ہے، اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں. احکام شریعت اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے صفحہ 561. فتاوی رضویہ شریف جلد 14 صفحہ 683 683. اس پر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یزید پلید کے بارے میں اہل سنت کے اماموں کے 3 قول ہیں. امام احمد ابن حنبل، یہاں پر صرف امام احمد لکھا ہوا ہے، امام احمد ابن حنبل وغیرہ اسے کافر جانتے ہیں تو ہرگز بخشش نہ ہوگی. یعنی جنہوں نے کافر جانا تو کافر کی تو بخشش نہیں ہے نا، تو وہ بخشا نہیں جائے گا یزید قیامت کے دن. اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں، حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان کہتے ہیں. تو فرمایا اعلیٰ حضرت نے اس پر کتنا ہی عذاب ہو بالآخر بخشش ضرور ہے. بھائی جب مسلمان کہا تو بخشش تو ضرور ہے، ہاں اس کے عذاب جو بھی ہوں گے کتنا ہی عذاب کیوں نہ ہو جائے، اگر مسلمان ہے تو بخشش ضرور ہے. اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں، خاموشی فرماتے ہیں، نہ ہم مسلمان کہتے ہیں نہ کافر کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر، لہٰذا جب ہمارے امام نے سکوت کیا تو ہم بھی سکوت کریں گے، ہم بھی خاموش رہتے ہیں. اب لوگ اعلیٰ حضرت پہ کتے کی طرح زبان نکالتے، دیکھو یہ رضا خانی جو ہے، رضا والے خاموش رہتے ہیں. تو اگر اعلیٰ حضرت کو برا کہتے ہو تو پھر امام اعظم کو بھی برا کہو. تو اعلیٰ حضرت نے اپنا تھوڑی اپنایا ہے، اعلیٰ حضرت نے تو امام اعظم کا اپنایا ہے. اور امام اعظم کون ہے؟ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، جس کے نام سے تمہارے یہاں فقہ جعفری چلتی ہے. ایک اور مقام پر فتاوی رضویہ شریف جلد 14 صفحہ 604 اعلیٰ فرماتے ہیں یزید بے شک پلید تھا، اسے پلید کہنا اور لکھنا جائز ہے. اسے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہ کہے گا مگر ناصبی کہ اہل بیت رسالت کا دشمن ہے. یعنی ناصبی جو اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے نا، وہی اس کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہے گا. اور دیوبندیوں نے کتاب لکھی حضرت یزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تو اس پر بھی لعنت ہو اور اس پر بھی لعنت ہو. فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد میں صفحہ 641 پر ایک مقام پر اعلیٰ فرماتے ہیں اور ہمیں یزید پلید اور اس کے ظالمانہ افعال و اقوال سے کوئی سروکار نہیں.
اس کے ظالم کاموں سے، ظالم باتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اور اس کی امثال سے یعنی اس کے جیسے لوگوں سے اپنی پناہ عطا فرمائے. اب یہ اعلیٰ یہ دعا فرما رہے تو اعلیٰ یزید کی حمایت کیسے کریں گے؟ فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں صفحہ 509 پر ایک مقام پہ اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم راہیان یزید، ہم راہیان مانے یزید کے ساتھی، ہم راہیان یزید یعنی جو ان مظالم ملعونہ میں یعنی جو اس نے اہل بیت کے ساتھ کیا، ان مظالم ملعونہ میں جو بھی یزید کے ممد و معاون تھے یعنی اس کی مدد کرنے والے تھے، اس کا ساتھ دینے والے تھے، جو بھی اس کے ممد و معاون تھے ضرور خبیث و مردود تھے، سب خبیث و مردود تھے. اور کافر و ملعون کہنے میں اختلاف ہے. ہمارے امام کا مذہب سکوت ہے. اور آگے اعلیٰ نے کیا فرمایا؟ اور جو کہے کافر وہ بھی مورد الزام نہیں، اس کو الزام نہیں دیں گے کہ یہ بھی امام احمد وغیرہ بعض ائمہ اہل سنت کا مذہب ہے. یہ فقیر بھی اسے کافر ہی جانتا ہے. جو اہل بیت، اس نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ جو ہمارے امام اعظم کا مذہب حق پہ ہے. خاموشی، اصل میں خاموشی کیوں ہے نا، ایک بہت طویل ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ کلام کریں گے کہ کیوں ایسی جگہوں پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے. یعنی امام احمد ابن حنبل سے بڑے امام ہے امام اعظم. جو دلیل امام احمد ابن حنبل تک پہنچی، کیا وہ دلیل امام اعظم کو نہیں معلوم تھی؟ لیکن آخر پھر بھی نہ مسلمان کہا نہ کافر کہا. یعنی ایسا کب ہوتا ہے کہ نہ کسی کو مسلمان کہا جائے نہ کافر کہا جائے؟ باقاعدہ شریعت میں اصول ہیں، اور جب وہ اصول آپ کے سامنے کبھی ہم رکھ دیں نا تو آپ خود کہیں گے ہاں یار یہی ٹھیک ہونا چاہیے، یہی ٹھیک. اب اسماعیل دہلوی کو دیکھ لو، ہندوستان میں فتنہ پھیلانے والا کون ہے؟ اسماعیل دہلوی ہے. دیوبندیوں کو تو اعلیٰ حضرت نے کافر کہا، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن اعلیٰ حضرت سے پہلے وہ مر گیا تھا نا اسماعیل دہلوی. اعلیٰ حضرت نے نہ اس کو مسلمان کہا نہ کافر کہا ہے، جبکہ اس کے کتنے کفری عقیدے ہیں سامنے. کیوں نہیں کہا؟ اعلیٰ حضرت سے پہلے مر گیا تھا. ایک خبر مشہور ہو گئی کہ اس نے توبہ کر لی تھی، اعلیٰ حضرت کی زبان خاموش ہو گئی. پتہ نہیں، کافر کہنے کا ہم نے تو پوری دنیا کو ٹھیکہ نہیں لیا ہے نا. ہاں ہمارے سامنے جو ہے، اب اس کو سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے تو اب اس نے اگر ضروریات دین کا انکار کیا ہے تو کفر کا فتویٰ لگے گا. لیکن جو پہلے چلے گئے ہیں ان پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے نا. اس طرح کے شریعت مطہرہ میں کچھ اصول ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس کو پیش کریں گے. اور اس عنوان کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں سن سکتے ہیں، بیان موجود ہے، اور اس کو تفصیل کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرنے کا ارادہ ہے کہ فتاوی رضویہ شریف میں کہاں کہاں صرف اعلیٰ حضرت نے یزید کا نام لے کر کے یزید پلید خبیث نہیں لکھا ہے، ابن زیاد کا بھی نام لکھا ہے، شمر کا بھی لکھا ہے. تو یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ جتنے یزید اور یزید کے ساتھی کے نام سے جو ہے نا، ان کا پورا ایک آپریشن کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کام کو کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہم ہمیشہ یزیدیوں کے خلاف رہیں اور مرتے دم تک انشاءاللہ تعالیٰ یزیدیوں کے خلاف ہی رہیں گے. ہمارا تعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ان کی اولادوں سے ہے، ان کے صحابہ سے ہے، ان کے سچے غلاموں سے ہے. باقی ہمارا تعلق کسی سے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اسی پر قائم رکھے، اور اس پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. ٹھیک ہے، ہاں بس مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری دولتیں آپ کے پاس میں رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.